الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگ و عزیز دوستوں، دن و رات کا آنا اور ان کا ترتیب بدلنا، کبھی راتوں کا طویل ہونا، دنوں کا چھوٹا ہونا، کبھی دنوں کا طویل ہونا، راتوں کا چھوٹا ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. غور و فکر کرنے والے، تدبر کرنے والے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ انہی نشانیوں سے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور اپنے رب کو پہچانتے ہیں. اور جس طریقے سے دن و رات کا بدلنا اور دن و رات کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اسی طرح چاند اور سورج یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ دن و رات جو آتے رہتے ہیں، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، تمہیں کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. باقی فوائد کے علاوہ ایک فائدہ یہ بھی بیان فرمایا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تم سالوں کا حساب بھی رکھ سکو، سالوں کی گنتی بھی کر سکو، ایام کو بھی دیکھ سکو اور گن سکو اور یاد رکھ سکو. دنیا میں انسان جب ترقی کرتا رہا تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے اپنے حساب و کتاب کے لیے ایام کے لحاظ سے، دنوں کے لحاظ سے ایک ترتیب بھی بنائی جسے کیلنڈر کا نام دیا جاتا ہے. اور پھر اس کیلنڈر میں سال کو 12 حصوں میں تقسیم کیا جن کو 12 مہینے کہا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی سال کے 12 مہینے ہی رکھے گئے، بعد میں نہیں، بلکہ جس وقت زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا اسی وقت سے پروردگار عالم نے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا. قرآن حکیم میں ایک مقام پر ارشاد ہوا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے ہاں جو گنتی ہے سالوں کے حساب سے وہ سال کے 12 مہینے ہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ترتیب دیا اس وقت جب کہ زمین و آسمان بن رہے تھے، قائم ہو رہے تھے. اب اس دنیا میں جو کیلنڈر اس وقت زیادہ معروف و مشہور ہیں اور پوری دنیا میں استعمال ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں.
ایک کیلنڈر وہ ہے جو سورج کے حساب سے چلتا ہے، جسے شمسی کیلنڈر کہا جاتا ہے، اور دوسرا کیلنڈر وہ ہے جو چاند کے حساب سے چلتا ہے، جسے قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ شمسی کیلنڈر میں جو مشہور مہینے چلتے ہیں ہمارے ہاں، وہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، یہ مہینے چلتے ہیں، یہ شمسی حساب سے۔ اور قمری حساب سے جو مہینے چلتے ہیں ان کو اسلامی مہینے بھی کہا جاتا ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ مہینے 12، ان کو اسلامی مہینے بھی کہا جاتا ہے اور انہیں قمری مہینے بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام سے قبل عرب کے اندر قمری مہینوں کا ہی رواج تھا، یہی گنتی چلا کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینے حرمت والے قرار دیے ہیں وہ بھی قمری مہینوں کے حساب سے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، 4 مہینے حرمت کے۔ لیکن کیلنڈر شمسی ہو یا قمری، اس میں سے کسی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ہمارا تعلق دونوں کے ساتھ ہے۔ شمسی کیلنڈر کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے اور قمری کیلنڈر کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے۔ تو اس لیے کچھ ساتھی نادانی میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ قمری کیلنڈر تو ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے اور دوسرا جو شمسی ہے وہ غیر مسلموں کا ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، ہمارا تعلق سورج کے ساتھ بھی ہے اور چاند کے ساتھ، یہ دونوں باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا، اور پھر اصحاب کہف کی اس نیند کا ذکر بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو غار میں سلا دیا تھا، تو پھر نیند سے وہ جاگے، بیدار ہوئے، کتنا عرصہ وہ سوئے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر قرآن حکیم کے اندر دونوں کیلنڈروں کو استعمال فرمایا، 300 سال اور اس پر 9 سال مزید۔ کیا مطلب؟ اگر شمسی کیلنڈر کے حساب سے دیکھو تو وہ 300 سال سوئے ہیں، اور اگر قمری کیلنڈر کے حساب سے دیکھو گے تو پھر وہ 309 سال سوئے ہیں۔ دونوں کا حساب بتا دیا ہم، کیونکہ جو شمسی کیلنڈر ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، زمین جو گردش کرتی ہے سورج کے گرد، اور یہ گردش تکمیل کو پہنچتی ہے، پوری ہوتی ہے 365 دنوں میں، کچھ اوپر تھوڑا سا اشاریہ۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب اس کو تقسیم کیا، کیلنڈر کو ترتیب دینے والوں نے جب تقسیم کیا سال کو 12 مہینوں میں، تو انہوں نے تقسیم کرتے وقت جو ترتیب بنائی تو کوئی مہینہ 30 کا بنا، کوئی مہینہ 31 کا بنا، اس میں ایک مہینہ فروری کا مہینہ 28 کا بنا دیا، تب جا کر وہ 365 کا عدد پورا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ جو دن ہے سال کے وہ اس حساب سے 365 سے کچھ اوپر ہے، تو پھر اس کو برابر کرنے کے لیے، توازن قائم رکھنے کے لیے، ہر 4 سال کے بعد فروری کا مہینہ 29 کا ہوتا ہے، تب جا کر وہ پورا ہو جاتا ہے، یہ شمسی حساب سے۔ جبکہ جو قمری حساب سے ہے اس میں اسی طرح کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ چاند کی گردش جو ہوتی ہے زمین کے گرد وہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور وہ گردش جو پوری ہوتی ہے جب اس کو دیکھا جائے تو وہ کوئی مہینہ 29 کا بنتا ہے، بلکہ اکثر مہینے 29 کے بنتے ہیں، 2 مہینے 30 کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے شمسی کیلنڈر کی نسبت قمری کیلنڈر جو ہے ہمارا، جس کو اسلامی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، یہ 10 دن کم ہے سال میں۔ اس لیے تو موسم بدلتے رہتے ہیں، رمضان کبھی گرمیوں میں آتا ہے، کبھی سردیوں میں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک توازن رکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے ایک احسان ہے ہم پر۔ ایک نقطہ یہاں پہ عرض کروں آپ کی دلچسپی کے لیے،
ایک آدمی جوان ہوا، بالغ ہوا، بالغ ہونے کے بعد اس نے روزے رکھنا شروع کیے، رمضان کے روزے اس نے رکھے۔ جون کا مہینہ تھا، اس نے رمضان کے روزے رکھے۔ 3 سال کے بعد جولائی کا مہینہ آ گیا رمضان میں، پھر 3 سال گزرے تو اگست کا مہینہ آ گیا۔ اس کے بعد پھر موسم آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ سردیوں کے روزے آ گئے، اور پھر ہوتے ہوتے سردیوں سے نکل پھر گرمیوں کے روزے آ گئے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد نوجوان مسلمان نے روزے رکھنا شروع کیے اور 33 سال تک اگر وہ زندہ رہا ہے تو گویا اس نے ہر موسم میں روزے رکھے، یوں سمجھے اللہ نے اس کو اجر یہ دے دیا کہ اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، یعنی زندگی کا کوئی موسم ایسا نہیں جس میں اس نے روزے نہ رکھے ہوں۔ بہار میں بھی رکھے، خزاں میں بھی رکھے، سردی میں بھی رکھے، گرمی بھی رکھے، ہر موسم میں روزے رکھتا رہا۔ تو اس لیے جو شمسی حساب سے جو دن ہے سال کے، اس کیلنڈر کے مطابق وہ 365 دن اور کچھ اوپر ہے، جبکہ قمری حساب سے سال کے دن بنتی ہیں 355، 10 دن کم ہے۔ اس لیے ہر سال 10 دن اس میں جو ہے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ایک مسلمان پر، اس کا جو فریضہ ہے اور جو وقت ہے وہ ہم نے طے کرنا ہے قمری مہینے کے حساب سے، چاند کے حساب سے، اسلامی مہینہ جسے کہتے ہیں اس حساب سے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شمسی کیلنڈر کے حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مثلا ایک جوان کہتا ہے کہ میری شادی ہوئی تھی مارچ کے مہینے میں، بس ہر سال مارچ کا مہینہ آئے گا تو میرا سال پورا ہو جائے گا، میں زکوٰۃ دوں گا۔ وہ اگر مارچ کے مہینے میں زکوٰۃ دیتا رہے تو اس میں نقصان یہ ہوگا کہ جب 33 سال گزریں گے تو 1 سال قمری حساب سے اور بھی گزر چکا ہوگا، تو اس طریقے سے 1 سال کی مزید اس پر زکوٰۃ باقی ہوگی، جو باقی رہ گئی اسے ادا نہیں کر سکا۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ قمری مہینے کے حساب سے کرنی چاہیے۔ شمسی مہینے چلتے ہیں دنیا میں، ہمارے ہاں وہی چلتے ہیں، سرکاری کیلنڈر وہی چلتا ہے، لیکن یہاں پر آپ اس نقطے کو سمجھیں کہ ہماری عبادات جتنی بھی ہیں، احکام جتنے بھی ہیں، ایام کے لحاظ سے ان کا تعلق ہے قمری مہینوں کے ساتھ۔ اس بات کو ذرا سمجھ دیں اچھے طریقے سے۔ جتنی ہماری عبادات ہیں ان عبادات اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کا تعلق ایام کے لحاظ سے وہ قمری مہینے کے حساب سے ہے، اور وقت کے لحاظ سے وہ سورج کے ساتھ۔ مثال کے طور پر رمضان کا روزہ فرض ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے فرض کر دیے گئے، فریضے کا حکم آ گیا، روزہ فرض ہے۔ اب یہ کب ہوگا؟ جب رمضان کا چاند دیکھیں گے، تو اس کا تعلق، اس حکم کا تعلق چاند کے ساتھ، فرضیت کا حکم آیا چاند کے ساتھ۔ لیکن اب رکھنا کب ہے، کھولنا کب ہے، سحر کب ہوگا، افطار کب ہوگا؟ تو سحر و افطار کا جو وقت ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ صبح صادق ہوتی ہے تو سورج کے حساب سے، پاؤں پھٹے گی تو سورج نکلے گا، اور غروب آفتاب کے بعد روزہ افطار کرنے کا حکم ہے۔ تو اب یہ اوقات کا جو تعلق ہے وہ سورج کے ساتھ ہے ہمارا۔ اس طریقے سے نماز فرض ہے، 5 نمازیں ہم پر فرض قرار دے دی گئیں۔ اب یہ فریضہ جو ہے وہ ایام کے لحاظ سے قمری، لیکن اوقات کے لحاظ سے تعلق شمس کے ساتھ ہے، سورج کے ساتھ ہے۔ نماز تو فرض ہے، صبح کی نماز پڑھنی ہے، لیکن کس وقت سے کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، چاند کے ساتھ نہیں ہے۔ دوپہر کا ٹائم، جمعے کا ٹائم، عصر کا وقت، مغرب کا، عشاء کا، جتنے بھی اوقات ہیں ہمارے، ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ اس طریقے سے حج کا فریضہ ہے، حکم آ گیا قرآن حکیم میں، مہینہ بتا دیا گیا، ایام کے لحاظ سے قمر کے ساتھ تعلق، چاند کے ساتھ، قمری مہینے کے ساتھ تعلق ہے کہ ذی الحج کا مہینہ آئے گا، ذی الحج کی مہینے کی 8 تاریخ کو مینا پہنچنا ہوگا، 9 کو آپ نے عرفات جانا ہے، اور پھر 9 کو شام کو ہی آپ نے مزدلفہ آنا ہے، رات قیام کرنا ہے، پھر آپ نے مینا کی طرف آنا ہے، پھر قربانی کرنی ہے۔ اب یہ تاریخیں بتا دی گئیں، دن بتا دیے گئے،
اب ان دنوں اور تاریخوں کا تعلق قمری مہینے کے ساتھ ہے، لیکن منا کس وقت پہنچیں گے، منا سے کس وقت نکلیں گے، عرفات میں کس وقت تک ٹھہریں گے، وہاں سے مزدلفہ کس وقت آئیں گے، مزدلفہ سے کس وقت نکلیں گے، ان اوقات کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، سورج کے ساتھ۔ سورج غروب ہوگا تو عرفات سے نکلیں گے، صبح سورج طلوع ہوگا تو مزدلفہ سے نکلیں گے، تو ان کا تعلق سورج کے ساتھ۔ تو ہماری عبادات اور احکام جو آئے ہیں اللہ کی طرف سے، ایام کے لحاظ سے، دنوں کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، ان کا تعلق ہے قمری مہینے کے ساتھ۔ لیکن اوقات کیا ہونے چاہیے، کب سے کب تک ہوگا، تو وقت جب ہم طے کرتے ہیں تو اس کا تعلق سورج کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارے چونکہ احکام ایام کے لحاظ سے ان کا تعلق قمری مہینوں کے ساتھ ہے، تو قمری مہینوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ ایک مسلمان کو قمری مہینے کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے چاند کے حساب سے، اور اس مہینے کی آج کون سی تاریخ ہے، یاد ہونا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ شمسی حساب بھی رکھیں آپ، لیکن اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، ہر مسلمان کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ اب دوسری بات کہ سال جب پورا ہوتا ہے، وہ قمری سال ہو یا شمسی سال ہو، دسمبر کا مہینہ ہو اور دسمبر کی 31 تاریخ ہو، یا قمری حساب سے ذوالحج کا مہینہ ہو اور ذوالحج کی 29 یا 30 تاریخ ہو، اگلے دن نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ تو اب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے کیا کرنا، جو خاص بات ہے وہ یہ ہے آج کی، کہ اس وقت ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے کیا کرنا ہے۔ کیا اسلامی تعلیمات ہمارے پاس کچھ موجود ہیں؟ تو اس بارے میں پہلی بات یہ سمجھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند نیا دیکھتے تھے، نیا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا تھا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہم احلہ بالامن والایمان، دعا کیا کرتے تھے، امن اور ایمان کی سلامتی کی دعا کیا کرتے تھے۔ جب مہینے کے لیے ہر مہینے کے آغاز پر دعا کی جاتی ہے، تو سال نئے کے آغاز پر دعا نہیں تو کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے لگو، مباح کام ہو، جائز کام، تو اگر اس میں اللہ کا نام آغاز میں نہیں لیا تو اس کام میں برکت نہیں رہے گی۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو ابتر او اقطع، ہر وہ کام جو اللہ کا نام لیے بغیر شروع کیا جائے بے برکتہ ہوتا ہے۔ اب وہ کوئی بھی کام ہو، اب چھوٹا سا کوئی کام کرنا ہے تو آپ سارے مسلمان ماشاءاللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں تو کیا ہم اللہ کا نام لے کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کس طریقے سے اس کا آغاز کر رہے ہیں؟ اور پھر سارا سال ہم پریشان ہوتے ہیں، اور پھر جاتے ہیں ایک ایک دروازے پر، نظر بد لگ گئی، حاسدین کی حسد کی نظر لگ گئی، کسی نے بندش کر دی ہے، رکاوٹ کر دی ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے، رزق کی بندش ہو گئی، آپ نے خود کی ہے۔ آپ نے سال کا آغاز کیسے کیا تھا؟ آپ نے مہینے کا آغاز کیسے کیا تھا؟ کیا آپ اللہ کے نبی کا فرمان بھول گئے؟ آپ نے فرمایا تھا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جو لمحات فرصت کے ملے ہیں ان کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو کیا ہم نے یہ سمجھا غنیمت؟ ہمیں اللہ نے جو فرصت دی تھی، جو لمحات دیے تھے، کیا ہم نے ان کی قدر کی ہے؟ کیا ہم اللہ کی اطاعت میں وقت گزارا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے تو یہ ہونا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک یاد رکھنا چاہیے، سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تھا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لو۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ جو لمحہ گزر چکا واپس نہیں آئے گا، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ 2023 جانے والا ہے، 2023 اس دنیا میں پھر کبھی نہیں آئے گا۔
یہ سال کبھی نہیں آئے گا. جو لمحے ہمارے قیمتی بن چکے ہیں وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہیں. جو اوقات ہم نے ضائع کیے، برباد کیے، اس کی تلافی بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل کام ہے، ہم تلافی نہیں کر سکتے اس کی. تو سال کے اختتام پر تو ایک مسلمان کا حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکا ہو، ندامت سے، شرمندگی سے اس کی آنکھوں سے پانی بہ رہا ہو. اللہ میری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، اب تو میں قبر کے نزدیک جا رہا ہوں، واپس تو نہیں پلٹنا. میں نے خوشی کس بات کی مناؤں؟ اپنی زندگی کا ایک سال کم کر بیٹھا ہوں، اپنی زندگی کے ایک سال کے اعمال اوقات میں نے برباد کر دیے. یہ عرصہ میں نے اللہ آپ کی نافرمانی میں گزار دیا، کوئی کام نیکی کا نہ کر سکا. اللہ آنے والا سال میرے لیے برکتوں والا سال بنا دے، آنے والا سال رحمتوں والا بنا دے. اللہ آنے والے سال میں مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا، میرے لیے روزی کے دروازے کھول دینا، رزق کی حلال کے دروازے کھول دینا، میرے بچوں کی اصلاح کر دینا، ہمارے گھر کی حالات کو سنوار دینا، ہمارے ملک کے حالات کو سنوار دینا، عالم اسلام کے حال پر بھی رحم فرما دینا. اے اللہ آنے والا سال میں بھی عزم کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، تاکہ ایک لمحہ بھی میرا اللہ آپ کی نافرمانی میں نہ گزرے. میں نیکیاں کرنا چاہتا ہوں. اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے صحبت ان کی عطا فرما دے، اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما دے. چاہیے تو یہ تھا ایک مسلمان کو، اپنی گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کے لیے عزم اور پروردگار عالم سے مدد طلب کرنا. اب نہیں جانتے ہم کہ اگلے سال کون آخر تک رہے گا. کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے محلوں میں تھے، ہماری اس مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، آج وہ ہم میں نہیں ہے، قبرستانوں میں پڑے ہیں. آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ دنیا میں نظر نہیں آتے. تو ہم نے بھی تو چلے جانا ہے. اب اگلا سال ہمارا ہوگا پورا یا نہیں ہوگا ہم نہیں جانتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیکی کی توفیق مانگیں، اعمال صالح کی توفیق مانگیں، گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں، نہ یہ کہ ہم خوشیاں منائیں. جب اللہ کی نافرمانی کریں گے، جس طرح ہوتا ہے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے شہروں میں، دوسروں کی بات نہیں اپنے ملک کی بات میں کر رہا ہوں، بڑے بڑے شہروں میں کتنی شراب پی جاتی ہے، اس رات میں کتنی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. پوری رات وہ کس حال میں گزار دیتے ہیں. اور پھر ہم توقع اس بات کی رکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، پھر توقع یہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، پھر اب یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہوگی. کہاں سے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے اگر ہم امید پھر بھی رکھیں کہ رحمتوں کی بارش ہوگی تو ناممکن. کئی ساتھی آتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، روزی کی تنگی کا شکوہ کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھتا ہوں کہ نماز کی پابندی ہے تو کہتے ہیں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں. اور جو دیندار بندہ آتا ہے، جو دیندار بندہ، تو وہ پھر جواب دیتا ہے کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے. کیوں چھوٹ جاتی؟ میں ان کو ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں، آپ کو بھی سنا دوں. میں انہیں کہتا ہوں بھئی آپ کا میرا تعلق کوئی نہیں، پہلی بار آپ آئے ہیں، نہ کوئی رشتہ ہے نہ کوئی تعلق ہے میرا آپ کا. آپ مجھ سے وظیفہ پوچھنے آئے ہیں یا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں. تو اب یہ بتائیں اگر میں آپ کے محلے میں آ جاؤں، آپ مجھے اپنی گلی میں دیکھ لیں، کہ آپ مجھے سلام نہیں کریں گے؟ اس نے کہا ضرور کروں گا. میں نے کہا پہلے بھی کبھی کیا؟ وہ کہتا نہیں پہلے تو کبھی نہیں کیا. اب کیوں کریں گے؟ کہتا ہے میں اب پہچان گیا آپ کو. ٹھیک ہے، اب ایک ہی ملاقات ہوئی ہے، میں نے آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیا کہ سورۃ یاسین پڑھ لیا کرو صبح یا شام کو، سورۃ واقعہ پڑھ لیا کرو، بس یہی میرا کام، بتا دیا آپ کو. یا میں نے آپ کو چائے پلا دی، تو اب میں آپ کی گلی میں آیا ہوں تو آپ مجھے سلام بھی کریں گے اور چائے کا بھی پوچھیں گے، اس طرح ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. میں نے کہا ایک چھوٹی سی بات تھی، چھوٹا سا احسان تھا، آپ کو اتنا یاد رہے گا کہ آپ مجھے گلی میں دیکھ کر سلام بھی کریں گے اور چائے کا بھی پوچھیں گے. اور میرے پروردگار کی صبح سے لے کر شام تک جو رحمتیں نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، 5 مرتبہ وہاں تو سلام نہیں کرتے آپ. ہم یہ بھی سوچ لیں نا کتنی رحمتیں کتنی نعمتیں مجھے حاصل ہیں، دن رات مجھ پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے. صرف 5 بار تو اس نے بلایا ہے کہ میرے سامنے آ جایا کرو، ذرا مجھ سے ہم کلام ہو جایا کرو. یہ بھی تو ہم سے محبت ہے نا، اللہ رب العزت کی محبت ہے. ہمیں بلاتے ہیں آؤ 5 مرتبہ آ جایا کرو، ذرا مجھ سے بھی باتیں کر لیا کرو. باقی لوگوں سے ملتے ہو، باتیں کرتے رہتے ہو سارا دن، یہ 5 اوقات ذرا میرے ساتھ ہم کلام ہو جایا کرو.
بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ شاید کوئی ماں اپنے بیٹے کا اتنی شدت سے انتظار نہ کرتی ہو جتنا پروردگار عالم اپنے بندے کا انتظار کرتے ہیں۔ میرے حضرت رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ذکر کے اوقات کا بھی خیال رکھا کرو، جگہ کا بھی خیال رکھا کرو۔ تو ایک مرتبہ میں نے سوال کیا، حضرت اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمانے لگے حدیث شریف میں تم نے پڑھا نہیں ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں بیٹھ کر کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہاں پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تلاوت ہو رہی ہو، ذکر ہو رہا ہو، وہاں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور فرمایا جب ایک جگہ پر بیٹھ کر تم باقاعدگی سے ذکر کرو گے تو فرشتے عادی ہو جائیں گے، جب وقت ہوگا تمہارے پہنچنے سے پہلے فرشتے موجود ہوں گے۔ اور پھر آگے فرماتے کہ پروردگار عالم بہت شفیق و مہربان ہیں، تو جب بندہ ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کا روزانہ ایک خاص وقت میں ذکر کرتا ہے پابندی کے ساتھ، تو پھر اس وقت میں پروردگار عالم بھی انتظار میں ہوتے ہیں، میرا بندہ مجھے یاد کرنے ابھی آئے گا۔ فرمایا اس لیے جگہ بھی نہ بدلا کرو، کوشش کیا کرو، اور ذکر میں ناغوی نہ کیا کرو، باقاعدگی سے کرو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو باہر طور میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے موقعوں کو اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ ہم کن چیزوں میں پڑ گئے؟ غیر مسلموں کو دیکھ دیکھ کر ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے تو اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ دنیا کیا ہے۔ فرمایا سجن المؤمن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کی جنت ہے۔ اس کی مرضی ہے، جو منائے مناتا پھرے، نیو ایئر نائٹ منائے وہ، یا برتھ ڈے منائے، یا وہ ویلنٹائن ڈے منائے، یا کوئی اور دن منائے، ہولی کھیلے، جو بھی کرے، لیکن مسلمان کو تو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ مسلمان کے لیے تو قید خانہ ہے۔ اس قید سے خلاصی کے بعد ایک مومن کو آرام بھی ملنا ہے، سکون بھی ملنا ہے، اور نعمتیں بھی ملنی ہیں۔ مسلمان کے لیے جنت تو آگے ہے، اس جنت کے حصول کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو اس لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ سال جب ختم ہو رہا ہو، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے بہتر یہ ہے عشاء کے بعد تنہائی میں آ جائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ سال گزر گیا، صرف گزرا نہیں ہے، میری زندگی کا سال کم ہو گیا، 1 سال میں اپنی قبر کے قریب ہو گیا ہوں، آگے ہو گیا ہوں، قبر کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ اس سال کو آپ کی اطاعت میں گزارنا چاہیے تھا، آپ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تھی، لیکن میں نے اللہ آپ کی نافرمانی کی ہے، میں نے اس وقت کو ضائع کیا۔ کتنے گھنٹے بنتے ہیں، 365 دنوں کے کتنے گھنٹے بنتے ہیں، اللہ اتنے گھنٹے میں ضائع کر چکا ہوں، اتنا وقت میں نے برباد کیا، گناہ پہ گناہ کرتا رہا، میری آنکھیں بھی گناہ سے پاک نہ رہی، میرے ہاتھ بھی گناہ سے پاک نہ رہے، میری زبان بھی گناہ سے پاک نہ رہی، میرے کان بھی گناہ سے پاک نہ رہے، اللہ سر سے پاؤں تک میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں، اور پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ گڑ گڑانا اصل چیز ہے، تواضع اصل چیز ہے۔ میں سمار کی مجلس میں وہاں پہ عرض کر رہا تھا، میں نے کہا اصل چیز ہمارے پاس دعا تو آج ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، الفاظ دعا کے ہوتے ہیں، لیکن دعا کی روح نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور روح کیا ہے؟ تواضع کو اختیار کرنا، اور اس کے اندر گڑ گڑانا، اللہ سے مانگتے ہوئے گڑ گڑانا فقیروں کی طرح، اور سر سے پاؤں تک فقر کی علامت بن جانا، اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرنا۔ اور وہاں میں نے مثال بھی عرض کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں ہیں، ایک قبطی جوان ان کے ہاتھوں سے مارا گیا، وہ مارنا نہیں چاہتے تھے، قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، ڈرانا چاہتے تھے، دھمکانا چاہتے تھے، لیکن مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ اب بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا ہے، تو فرعون نے اجلاس بلایا، فیصلہ ہوا کہ موسیٰ کو گرفتار کیا جائے۔ ایک مرد مومن آ کر بتاتا ہے، موسیٰ آپ کی گرفتاری کے احکام جاری ہو چکے ہیں، آپ گرفتار ہو سکتے ہیں اور سزا کڑی مل سکتی ہے آپ کو، لہذا نکل جائیں یہاں سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے، مصر کو چھوڑا، اب کوئی سواری نہیں ہے ان کے پاس،
کوئی بریف کیس، کوئی سوٹ کیس ساتھ نہیں لیا، وہی لباس جو زیب تن کیے ہوئے تھے وہی لباس ہے، وہی جوتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں اور مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، خوف بھی پیچھے ہو، پولیس فوج پیچھے لگی ہے، خوف بھی ہے، آگے محفوظ مقام تک پہنچنا بھی ہے، آگے مقام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جا کہاں رہا ہوں، میں کس کے پاس جاؤں گا، کہاں جاؤں گا، کبھی مصر سے باہر نکلے نہیں تھے، تو ان حالات میں چلتے رہے، 7-8 دن مسلسل سفر کیا۔ اب 7-8 دن کا سفر، تھکاوٹ اپنی جگہ، بھوک اپنی جگہ، اور اس وقت صورتحال کیا ہوگی، لباس کیسا ہوگا؟ گرد مٹی تھی راستے میں، پکے روڈ تو نہیں تھے، کسی باغیچے میں تو نہیں چل رہے تھے، صحرا سے بھی گزرے ہیں، مٹی سے بھی گزرے ہیں، پہاڑی علاقوں سے بھی گزرے ہیں، لباس بھی میلا ہو چکا ہے، سر پہ دستار بھی میلی ہو چکی ہے۔ اور اس حال میں جب پہنچتے ہیں مدین، تو وہاں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ہاں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے میرے پروردگار، ربی انی انزلت الی من خیر فقیر، اللہ آپ جو بھی عطا فرما دیں گے میں محتاج ہوں، فقر ہے۔ اب کس انداز سے فکر اللہ کو ایسے پسند آئے، اللہ نے ان الفاظ کو قرآن حکیم میں نقل کر دیا، کیا ہو مجھ سے ایسے مانگو، ایسے فقیر بن کے مانگو، عام بندہ نہیں مانگ رہا، مانگنے والے موسیٰ ہیں کہ 1,24,000 انبیاء میں سے حضرت موسیٰ کو ہی اللہ نے فضیلت دی کہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے، ہم کلامی کا شرف موسیٰ کو ملا ہے۔ یہ وہ موسیٰ ہیں جن کے ہاتھ میں وہ عصا ہوتا تھا، پانی پہ مارتے تو راستے بن جاتے تھے، پتھر پہ مارتے تو چشمے بہہ نکلتے تھے، زمین پہ ڈالتے تو اژدہا بن جاتا تھا۔ وہ موسیٰ کھڑے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس انداز سے دعا مانگے، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں۔ گزشتہ سال گزر گیا، اللہ وہ غفلت میں گزرا ہے، اب باقی زندگی میں غفلت میں نہیں گزارنا چاہتا، اللہ میں آپ کی اطاعت میں گزارنا چاہتا ہوں، آپ کے احکامات پر عمل کرنا چاہتا ہوں، میں نیکوکار بننا چاہتا ہوں، میں آپ کی رحمتوں والے مقام جسے جنت کہا جاتا ہے اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی سوچیں کہ اس وقت ان حالات میں اگر خوشیاں منائی جائیں تو کس حال میں منائیں گے، کہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، کیا صبح و شام ان کی لاشیں نظر نہیں آ رہی؟ 22 سے 25 ہزار تک جہاں کے جنازے اٹھ چکے ہیں، 8,000 معصوم بچوں کے جنازے اٹھ چکے ہیں، خواتین کس حال میں ہیں؟ وہاں سردی کے اس موسم میں، یہاں تو ٹھنڈ نہیں ہے، وہاں ٹھنڈ زیادہ ہے، وہاں سردی زیادہ ہے، سردی بھی ہے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں، اور سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں ہے، جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس بھی پورا نہیں ہے، جلانے کے لیے آگ بھی نہیں ہے ان کے پاس، پیٹ میں ڈالنے کے لیے کھانا تک نہیں ہے ان کے پاس، پیاس بجھانے کے لیے پانی تک صاف ان کو نہیں مل رہا، وہ اس حال میں اور ہم کس حال میں؟ تو خدا را ایسے موقعوں پر اپنے مظلوموں کو، مظلوم بھائیوں کو یاد کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ، گزشتہ سال تو ہم نے فلسطین میں اپنے بھائیوں کا بہت بہتا ہوا خون دیکھا ہے، اے اللہ یہ آنے والا سال ان کے لیے فتح و کامرانی کا سال بنا دے، ان کے لیے کامیابی کا سال بنا دے، عالم اسلام کے غلبے کا سال بنا دے، بجائے نیو ایئر نائٹ ہم اس طریقے سے منانے کے اس طریقے سے منائیں۔ اور پھر ہم جب اس طریقے سے منائیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم نے اللہ سے مدد مانگی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر معاملے میں مجھے اپنے ساتھ شامل رکھو۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھے، یہود سے پوچھ کر آئے تھے، سوال پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل اس کا جواب دوں گا، کل آ جانا، کیونکہ وحی آئے گی، نبی تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جواب کل دوں گا۔ دوسرے دن مشرکین آ گئے جواب لینے، آپ کا خیال تھا وحی آئے گی، جبریل امین آئیں گے، رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، وحی تو کوئی نہیں آئی، نہ جبریل آئے۔ اگلے دن کا کہہ دیا، اگلے دن بھی نہیں آئے، کئی دن گزر گئے۔ اب اندازہ لگائیں، جب دشمن ہوں، مشرکین مکہ جیسے مخالف ہوں، ان کو تو موقع مل گیا، وہ پہلے بھی معاذ اللہ آپ کو کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی کیا کہتے، کبھی کیا کہتے، اور پھر وہ کہنے لگے
معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی بھی پریشان ہو گئے۔ آخر وحی نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ لا تقولن لشیء، کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرو میں کام کل کروں گا، بلکہ کیا کہا کرو؟ انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ اپنے محبوب کے ذریعے سے اللہ نے پوری ان کی امت کو بھی سمجھا دیا کہ جب مجھے ساتھ شامل کرو گے تو میری رحمت اور مدد شامل حال رہے گی تو کامیاب رہو گے، اور اگر اپنی مرضی سے تم صرف کل کا کہہ دو کہ میں یہ کروں گا، فرمایا کر کے دکھاؤ گے۔ تو اس طریقے سے ہم اس سال کے آغاز پر اللہ کی رحمتوں کو اپنے ساتھ شامل کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں، اور اللہ رب العزت سے اپنی زندگی بدلنے کا سوال کریں، اللہ سے توفیق طلب کریں نیکی اور تقوی کے راستے پر چلنے کی، اور عالم اسلام کے غلبے کی ہم دعا کریں، اپنے ملک کی سربلندی کے لیے دعا کریں، عالم اسلام کے اتفاق و اتحاد کی دعا کریں، حرمین شریفین کی حفاظت کی دعائیں مانگیں اللہ سے، اپنے لیے بھی مانگیں، گھر کے لیے بھی مانگیں، امت کے لیے بھی مانگیں، سب کے لیے مانگیں۔ تو اگر مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ساتھ ہوگی، اور پھر اگلے سال جب پورا سال آپ کا گزرے گا وہ خیر و برکت والا ہی گزرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہر مہینے چاند کو دیکھ کر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، ایمان کی سلامتی اور امن کا مہینہ آپ اللہ سے سوال کیا کرتے تھے، تو آپ اس سال کے لیے بھی تو امن اور سلامتی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، ایمان مانگیں، ایمان کی سلامتی مانگیں، امن کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، بجائے فضولیات میں اپنی رقم ضائع کرنے کے اور وقت ضائع کرنے کی اور گناہ کمانے کے اور اللہ کی نافرمانی کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش ایک مسلمان کی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں عمل کی توفیق